السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی 10 اہم ترین خبروں اور ان پہ تبصروں کے ساتھ عزیز یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں حافظ عبداللہ اسلام۔ آج کی پہلی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ میزبانوں کی طرف سے دوبارہ درخواست کی گئی، جس پہ پاکستان نے فی الفور رد عمل کیا اور افغانستان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے۔ اور اس رضامندی کے بعد پاکستان اور افغانستان میں ایک اور سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور وہ معاہدہ تقریباً ایک ہفتے تک طے پایا ہے، اور 6 نومبر تک وہ معاہدہ سیز فائر کا رہے گا۔ اصل خبر یہ تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات تھے اس میں خواجہ آصف کا بھی بیان آیا کہ کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو رہی اور کوئی نتیجہ خیز مذاکرات یہ ثابت نہیں ہو رہے، لیکن اس کے بعد جو میزبان حکام تھے جس میں قطر اور اسی طرح ترکی کے حکام اعلیٰ وفد شامل تھا، انہوں نے درخواست کی تھی پاکستان سے، اور پاکستان کا وقت بالکل پاکستان واپسی کی راستے پر تھا۔ تو پاکستانی وفد سے درخواست کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے ترکی اور کی درخواست پر۔ اور نہ صرف مذاکرات شروع ہوئے بلکہ اس میں اہم پیش رفت بھی ہوئی، اور پیش رفت یہ تھی کہ 6 نومبر تک اب دوبارہ سیز فائر یا جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ سیز فائر قائم رہے گا، اس میں مزید ایکسٹینشن ہوگی، یا پھر شکوں کو تبدیل کیا جائے گا، یا اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوبارہ جنگ لگے گی یا نہیں، یہ طے کرے گا 6 نومبر کے بعد پہ آنے والے دن۔ اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے مذاکرات کس شہر میں واقع ہوتے ہیں، کیونکہ پہلا راؤنڈ ہم نے دیکھا کہ قطر کے شہر دوحہ میں واقع ہوا، جس میں سیز فائر ہوا تقریباً 3 سے 4 دن کا۔ پھر دوسرا راؤنڈ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہوا، جس میں کافی حد تک جو مذاکرات تھے وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے، لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ 6 نومبر تک مذاکرات کی وجہ سے توسیع کر دی گئی ہے پاک افغان جنگ بندی میں۔ اور آج کی اہم خبر اگلی یہ ہے کہ لبنانی صدر نے اسرائیل فوج کی طرف سے کسی بھی دراندازی کے اوپر اپنی فوج کو فی الفور اور منہ توڑ جواب دینے کا حکم دے دیا ہے۔ لبنانی صدر جوزف اون نے فوج کو حکم دیا ہے کہ ملک کے جنوبی حصے میں اسرائیل کی کسی بھی مزید دراندازی کا سختی سے مقابلہ کرے، کیونکہ گزشتہ کئی روز سے اسرائیلی افواج لبنانی سرزمین پر حملے کر رہی ہے، اور لبنانی صدر جوزف کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم صبر کا دامن کھو بیٹھے ہیں، اور ان کے اس حکم کے اوپر جو لبنان کی ایک تنظیم ہے حزب اللہ، انہوں نے بھی صدر جوزف اون کا احکامات کا خیر مقدم کیا ہے، اور یہ حکم اس وقت واقعے کے چند گھنٹے کے بعد دیا گیا جب اسرائیل نے فوجیوں نے سرحدی قصبے بلیدہ میں دراندازی کرتے ہوئے ٹاؤن ہال پر دھاوا بولا اور وہاں سوئے ہوئے بلدیاتی اہلکار ابراہیم سلامہ کو شہید کر دیا، یعنی اہم اہلکار کو شہید بھی کیا گیا، اور لبنان کے جنوبی حصے پر دھاوا بھی بولا۔ تو اس کے فور بعد لبنانی صدر جوزف نے حکم دیا کہ لبنان کی فوج بالکل بھی اس میں خاموش نہ رہے اور منہ توڑ جواب دے اسرائیل کے کسی بھی دراندازی کا۔ آج کی اگلی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ضمنی انتخابات ہونے تھے ایک سیٹ پر، جس میں پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے خرم ذیشان، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ سیٹ خالی ہوئی تھی شبلی فراز کی نااہلی کی وجہ سے، اور یہ جو علاقہ تھا اس میں تقریباً 145 ووٹ جو سینٹ کے تھے ان میں سے 137 نے اپنا ووٹ ڈالا، اور 137 میں سے 51 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں گئے، اور جو دوسرے نمبر پہ تھے 91 پی ٹی آئی کے حق میں گئے تھے، اور جو دوسرے نمبر پہ تھے مسلم لیگ نون کے امیدوار تاج محمد افریدی، ان کو 45 ووٹ ملے، اور ایوان میں حکومتی ممبران کی تعداد 92 جبکہ اپوزیشن کی 93 ہے، یعنی حکومت کی طرف سے 1 ووٹ کم ڈلا، اور اسی طرح نون لیگ کی طرف سے 8 ووٹ کم ڈلے گئے۔ پہلے ہی نون لیگ کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے اپوزیشن کی، لیکن اس میں سے بھی 8 ووٹ کم ڈالے گئے ہیں، تو اس وجہ سے واضح اکثریت اور حمایت کی وجہ سے یہ مقابلہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار خرم ذیشان نے جیت لیا ہے۔ اگلی خبر کہ بھارت کے بینک کی وائی فائی آئی ڈی پاکستان زندہ باد کے نام سے تبدیل کر دی گئی۔ ہیکرز نے ایک دفعہ پھر یہ کام چلا اور بھارت کی ریاست کرناٹکا کے شہر بنگلورو کے ایک پرائیویٹ بینک کی جو وائی فائی آئی ڈی تھی وہ پاکستان زندہ باد کے نام سے تبدیل کر لی، اور وہ تصویر بھی انہوں نے جاری کی اور وہ بہت وائرل ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ ہے 2 روز قبل کا، جب ایک
سنگھ نامی شہری نے بنگلورو کے ایک پرائیویٹ بینک میں مشتبہ وائی فائی دیکھنے کے بعد پولیس میں شکایت درج کروائی، اور بھارتی میڈیا نے شکایت درج کروانے والے شہری کا تعلق سخت گیر ہندو تنظیم وی ایچ پی کے یوتھ ونگ بجرنگ دل سے بتایا۔ دل کے کارکنان نے الزام لگایا کہ اس علاقے میں ملک دشمن عناصر کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بینک کا موقف ہے کہ بینک کے وائی فائی میں مرمت کے لیے مقامی ٹیکنیشین کی خدمات وصول کی گئی تھی، جس کے بعد وائی فائی تبدیل ہو گیا ہے، یعنی وائی فائی کا نام تبدیل کیا گیا۔ یہ کہنا تھا بینک کے وفد نے کہ مقامی ٹیکنیشین کو بلایا گیا تھا اور اس نے اس میں کچھ مرمت کی تھی، اور مرمت کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ وائی فائی کا نام تبدیل ہو گیا ہے۔ آج کی اگلی خبر کہ سعودی عرب کی پہلی 5 سٹار لگژری ٹرین جو ایک متحرک ماسٹر پیس ہے وہ تیار کر دی گئی ہے۔ اپنی 5 سٹار سروس متعارف کروائی ہے جو صحرائی علاقے میں 800 میل تک سفر کرے گی، اور سعودیہ کے شہر ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے موقع پر ڈریم آف دی ڈیزرٹ نامی ٹرین کو متعارف کروایا گیا۔ ٹرین سروس کا باقاعدہ آغاز 2026 کے آخر میں کیا جائے گا، اور اس پروجیکٹ پر سعودی ریلویز کی جانب سے اٹلی کے گروپ کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے، اور یہ اٹالوی گروپ لگژری ٹرینوں کے حوالوں سے جانا جاتا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مشرقی وسطیٰ کی پہلی 5 سٹار لگژری ٹرین ہوگی جو کہ نہ صرف صحرائی علاقوں میں بالکل تیز بھاگے گی جبکہ 800 میل تک کا سفر بھی کرے گی، اور یہ بالکل مکمل طور پر اٹلی کے جو گروپ ہے، جو نام نہاد گروپ ہے، جو جانا جاتا ہے 5 سٹار لگژری ٹرینوں کے بارے میں ہی، ان سے یہ سروس لی گئی ہے، اور یہ 5 سٹار لگژری ٹرین ہوگی جو آئندہ آنے والے سال کے آخر میں فعال کر دی جائے گی۔ اگلی خبر کوہستان میں 40 ارب روپے کا میگا کرپشن کیس، ماسٹر مائنڈ کے گھر سے مزید 20 کروڑ روپے برآمد۔ نیب نے کارروائی کے دوران ماسٹر مائنڈ جن کا نام قیصر اقبال تھا ان کے گھر سے مزید 20 کروڑ روپے برآمد کر لیے گئے۔ 2 الگ الگ کارروائیاں کی گئی جن کے دوران 10-10 کروڑ برآمد ہوئے، اور اس سے قبل قیصر اقبال کے گھر سے 1 ارب 60 کروڑ روپے مل بھی چکے ہیں، یعنی تقریباً 2 ارب کی وصولی نیب کی جانب سے کر لی گئی ہے، اور رقم پیمنٹ کے ڈبوں میں چھپائی گئی تھی، یعنی پینٹ کے ڈبوں میں اس قیصر اقبال نامی شخص نے اپنی رقم تقریباً چھپائی تھی، اور جس کی نشاندہی ان کی گرفتار اہلیہ نے کی، اور اگست 2013 سے بطور کلرک یہ کام کر رہے تھے، بعد میں یہ ہیڈ کلرک تعینات ہو گئے، اور ان کے گھر سے تقریباً 2 ارب روپے نکلے ہیں جن کی نشاندہی ان کی اپنی گرفتار اہلیہ نے کی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کراچی میں ٹریفک پولیس کے ای چلان سسٹم میں سنگین خامیاں سامنے آ گئی۔ ای چلان سسٹم کے تحت چلان کیا گیا جس شہری کو بھیجا گیا وہ دراصل متاثرہ شہری کا تھا ہی نہیں۔ متاثرہ شہری کا کہنا تھا کہ چلان پر موجود موٹر سائیکل نمبر پلیٹ کا تصویر پر ایک الگ نمبر درج ہے، جبکہ چلان میں لکھا گیا نمبر بالکل مختلف ہے۔ چلان میں دیا گیا نمبر موٹر سائیکل کا نمبر میرا نہیں۔ شہری کا کہنا ہے کہ چلان کا وقت 27 اکتوبر صبح 9:45 اور مقام 3 تلوار کلفٹن دکھایا گیا ہے، جبکہ وہ اس وقت سکیم 33 میں اپنے گھر پر موجود تھا۔ شہری کے مطابق چلان پر لکھا ہے کہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے پر 2500 کا چلان ہوا ہے، جبکہ ساتھ ہی 6 ڈی میرٹ پوائنٹس بھی دیے گئے ہیں۔ متاثرہ شہری کے مطابق اگر الیکٹرانک چلان میں غلطیاں آنے لگی تو شہری کہاں جائیں گے؟ خیال رکھیے کہ کراچی کی سڑکوں پہ گزشتہ 3 دنوں سے 11,000 سے زائد ای چلان کیے گئے ہیں، اور ان میں کافی ساری خامیاں اور سنگین غلطیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی اس شخص کو چلان بھیج دیا جاتا ہے کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی وہاں چلان کیا جا رہا ہے جہاں پہ کیمرے ہی موجود نہیں ہے، اور کبھی اس شخص کو اس موٹر سائیکل کا چلان بھیج دیا جاتا ہے جو موٹر سائیکل اس کے پاس ہے ہی نہیں، کبھی غیر متعلقہ نمبر پلیٹ پہ چلان بھیج دیا جاتا ہے، اور کبھی غلط جگہ پہ چلان بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں ای چلان پہ ہوں گی، اگر اے آئی سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی پہ ہوں گی تو پھر عوام کہاں جائے گی، یہ کہنا تھا متاثرہ شہریوں کا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ یوٹیوب میں غیر معیاری ویڈیوز کو فوری طور پر بہتر بنانے میں مددگار نئے فیچرز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور وہ فیچر یہ ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے استعمال کر کے پرانی ویڈیوز یا کم ریزولیشن والی ویڈیوز کو بہتر بنایا جائے گا، اور جو ان کی ریزولیشن ہے 1080 پکسلز یا اسی طرح کم ریزولیشن والی ویڈیوز کو 4K میں کنورٹ کر دیا جائے گا، یعنی ویڈیوز کی ریزولیشن ہوتی ہیں الگ الگ 360 480 اور اس طرح 720 1080 اور 4K۔ تو اس طرح یوٹیوب نے ایک فیچر متعارف کروایا ہے جس کا تعلق اے آئی سے ہے، اور اس اے آئی کے فیچر کے ذریعے جو صارفین ہے وہ کسی بھی ویڈیو کو 1080 پکسل سے 4K میں کنورٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔
اور تو اسی طرح جو ویڈیوز ہیں ان کی ریزولیشن بہت حد تک بہتر کر دی جائیں گی۔ آج کی آخری خبر یہ ہے کہ آسٹریلوی نوجوان کرکٹ پریکٹس سیکشن کے دوران گردن پر گیند لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ آسٹریلیا میں نوجوان کرکٹ کا پریکٹس کر رہے تھے، جن میں ان کی عمر تقریباً آسٹریلیا میڈیا کے مطابق محض 17 برس تھی، اور ان کا نام بین اسٹین میلبرن ایسٹ میں ہفتے کے آغاز میں انجری کا شکار ہوئے۔ بین اسٹین کو گردن پہ گیند لگی اور جس کے فوری بعد انہیں تشویشناک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی، اور کرکٹ وکٹوریا نے بال تھروئنگ ڈیوائس کی گیند بین سٹوکس کی گردن پر لگنے کی تصدیق کرتے ہوئے بین اسٹین نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا لیکن اس کا اسٹمپ گارڈ نہیں تھا، یعنی گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ غیر ضروری اقدامات کی وجہ سے بین اسٹین کا یہ موت واقع ہوئی ہے، اور وہ پریکٹس کر رہے تھے کرکٹ وکٹوریا کے مطابق، اور گردن پہ گیند لگنے سے ان کی موت واقع ہوگی، جبکہ ان کی محض عمر 17 سال تھی۔ تو یہ تھی آج کی منفرد خبریں، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔